گئی کہ قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، مرتد قرار نہیں دیا. لیکن نہیں، قادیانی مرزائی دو طرح کے ہوتے. ایک ہے باپ بھی قادیانی تھا، آگے بیٹا قادیانی ہو گیا، یہ کافر ہے. ایک یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا پھر وہ قادیانی ہوا، اب وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا. ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحکیم. یہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالے کے رہنے والے تھے. یہ قادیانی ہو گئے. یہ کوئی 18 سال کے قریب ہے. اس نے عرصہ مرزا صاحب کے ساتھ گزارا. مرزا کی بڑی تعریف کرتا تھا، تعین کرتا تھا. ملا کر اللہ نے اسے ہدایت دی اور یہ مسلمان ہو گیا. جب یہ مسلمان ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا کہ عبدالحکیم مرتد ہو گیا. بھئی اگر کوئی قادیانی مسلمان ہو جائے تو مرزائی کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا، تو اگر مسلمان کوئی قادیانی ہو جائے تو کیا وہ مرتد نہیں ہوگا؟ قانون تو تم نے خود بنایا. اب ہمارے خلاف اکثر یہ پراپیگنڈا ہوتا ہے. ان کے مولوی جو ہے ان کے بارے میں بڑی غلط زبان استعمال کرتے ہیں. یہ ان کو پتہ نہیں گالی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم گالی دیتے ہیں. آپ حضرات نے کبھی مرزائیوں کے خلاف تقریر کی ہے؟ کیوں؟ آپ نے تو کبھی ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن آپ کی وہ شان اس طرح بیان کرتے ہیں. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام. یہ روحانی خزائن کی 5ویں جلد ہے. اس کا صفحہ ہے 547. اس میں وہ لکھتا ہے تلک کتب ینظر علیہ کل مسلم بعین المحبت والمودۃ. میری جو کتابیں، مرزا لکھتا ہے میری جو کتابیں، ان کتابوں کو مسلمان محبت سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پیار اور محبت سے کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو میری تصدیق نہیں کرتے، میرے دعوے کو نہیں مانتے، میری کتابوں کو سچا نہیں مانتے، الا ذریۃ البغایا، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ مجھے مانتے ہیں، میری کتابوں کو مانتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، الا ذریۃ البغایا، سوائے ان لوگوں کے جو کنجریوں کی اولاد ہے. ذریۃ البغایا کہتے ہیں کنجریوں کی اولاد. تو یہ کیا مرزا صاحب نے کوئی تسبیح پڑھی ہے؟ یہ جو اس نے تمام مسلمانوں کو، ہاں وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی خطہ سے تعلق رکھتا ہو، اس نے مرزا کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، جو تم نے اسے ذریۃ البغایا کہہ دیا، کنجریوں کی اولاد کہہ دیا، کیا یہ تم نے اسے کو دعا دی ہے؟ اب ہم لوگ ہم تو میاں آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے. اس نے گالی دی سب کو. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کنجر کون ہے. اس نے ہمیں کہا مرزا صاحب نے جو پہلا نکاح کیا اس عورت سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک کا نام تھا سلطان احمد، ایک کا نام تھا فضل. ان کی ماں جو ہے، یہ عجیب بات، مرزا کی دوسری بیوی جو ہے اس کے نام اللہ رکھی، اسے نصرت جہاں بیگم بھی کہتے ہیں. اور اس کے
کا جو بیٹا تھا بشیر الدین محمود وہ خلیفہ بنا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر احمد، اس نے ایک کتاب لکھی سیرت المہندی. اس میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ بھجے کی ماں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام فضل احمد تھا، تو وہ اس کی ماں کے لیے کوئی اچھی الفاظ استعمال نہیں کرتا، کہتا بھجنی ماں. تو یہ بھجا جو تھا، اس کو مرزا نے کہا کہ دیکھو تمہارے جو سسرال والے ہیں ان کا تعلق ہے ممدی بیگم سے، اگر تم ان پر دباؤ ڈالو تو ہو سکتا ہے وہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے. تم ایسا کرو اپنی بیوی کو طلاق دے. تو اس نے باپ کے کہنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا فرما بردار تھا. اپنے ہنستے بستے گھر کو ویران کر دیا، اجاڑ دیا باپ کے کہنے پر. اب یہ مر گیا. جب یہ مرا لوگ اس کے جنازے کے لیے گئے. وہ لوگ جو قادیانیوں کے حمایتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو یہ الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں، جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ یہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. قائد اعظم جب فوت ہوئے، ان کا جنازہ جب ہوا تو ظفر اللہ قادیانی کھڑا تھا. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے جنازہ نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگا دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ کسی کافر کا مسلمان نے جنازہ نہیں پڑھا یا مسلمان کا کافر نے نہیں پڑھا. مطلب کیا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو یہ کافر ہے. اب وہ مر گیا بیٹا مرزا کا، تو اس کے جنازے کے لیے لوگ گئے. مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا بیٹا تھا، بڑا تابعہ دار تھا، آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ تابعہ دار تھا، دنیاوی معاملات یہ مجھے نبی نہیں مانتا تھا، یہ مجھے نبی نہیں مانتا تھا، اس لیے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ابھی جو میں نے آپ کو حوالہ دیا اس میں کیا تھا؟ ذریت البغایا. جو مجھے نہیں مانتا وہ ذریت البغایا کیا مانی؟ کنجروں کی اولاد ہے. اب مرزا کا جو بیٹا ہے، مرزا اس کا جنازہ نہیں پڑھتا اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں مانتا تھا. تو جو مرزا کو نہ مانے وہ کون ہے مرزا کے نزدیک؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا جنازہ مرزا غلام احمد نے نہیں پڑھا یہ کنجر کا پتر تھا. اس کے اپنے اصول کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یہ کنجر کا بیٹا تھا. تم کسی کو گالیاں دو، ہم گالی نہیں دیتے، گالی کو سمجھا دیتے کہ بھائی جو اس نے گالی نکالی ہے وہ گالی ہے کس کے لیے؟ تو کیا سمجھانا جرم؟ یاد رکھیے ایک صحابی تھے، ان کو مسلمہ قذاب نے پکڑ کر لے گئے. اس نے کہا کیا مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا. کیا کہا؟ اس نے کہا کیا ہے؟ تو میں اللہ کا رسول، میں نہیں سنا. تو کہتا ہے کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پہلے تو سنتا نہیں تھا، اب تو سنتا ہے. اس نے کہا اسے لٹاؤ. اس کی ایک انگلی کاٹی اور کہا کیا یہ مسلمان اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو سنا ہی، یہ نہیں ہو سکتا. دوسری کاٹی، تیسری کاٹی، جو 10 انگلیاں کاٹ دی گئی، پاؤں کی 10 انگلیاں کاٹ دی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹا گیا، ٹانگیں کاٹی گئی. جب تک اس کی جان رہی اس نے کہا یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا.
جان تو جائے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اب کوئی نبی نہیں۔ مرزا نے عجیب زبان استعمال کی، وہ کسی کو معاف ہی نہیں کرتے، اتنا وہ گستاخ ہے۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ یہ جو حسین ہے اس کو چھوڑو یار، یہ تو کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے کربلائے اشک، کربلائے اشک سیر ہر آنم، کربلائے اشک سیر ہر آنم صد حسین اشک در گرے بات۔ تم کس حسین کی بات کرتے ہو؟ یہ کربلا جو ہے یہ تو میری سیر گاہ ہے، اور 100 حسین یہ تو میرے اندر ہے، اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں یہ کتاب اس کی ہے، یہ روحانی خزائن کی 18ویں جلد ہے، اور کتاب کا نام ہے نزول المسیح۔ اللہ رب کریم جب کسی کو سنا دیتے، جو آدمی پڑھائی کرے، بڑا دعویٰ کرے، اللہ رب کریم اسے رسوا کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کتاب اتاری قرآن، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں یہ چیلنج موجود ہے۔ بڑی اوپر چلا گیا، پھر سے سنتے پائے